انتہائی معزز سامعین، سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، عربی نسخوں میں سورہ فصلت لکھا ہوتا ہے، اس کی آیت نمبر 19 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 24 میں سے۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ میں جمع کیا جائے گا، اور حال یہ کہ انہیں جدا جدا کر دیا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا، ان کی گروپ بندی کر دی جائے گی اور وہ جہنم میں پیش کر دیے جائیں گے۔ تو ان کا ذکر کیا کہ جہنم میں وہ کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے، اللہ کے دربار میں کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے۔ دنیا میں تو انسان چھپ جاتا ہے، ہاں دنیا میں انسان چھپ جاتا ہے، اپنے آپ پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن قیامت والے دن اگر اس کی زبان نہیں بولے گی تو اس کے ہاتھ بولنے لگ جائیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کے جسم کے سارے اعضاء اس پر گواہ بن جائیں گے، اور یہ پیٹ پیٹ کے کہے گا کہ تو کیوں بول رہا ہے، تو کیوں بول رہا ہے، وہ تو میرا چمڑا ہے، تو کیوں کیسے بول پڑا ہے، تو میرا ہاتھ ہے، تو کیسے بول پڑا ہے۔ ان ساری چیزوں کا ذکر فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ أَعْدَاءَ وَيَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ، اور جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور وہ روکے جائیں گے تاکہ ان کی گروپ بندی کی جائے۔ پیچھے والے بھی آ جائے، یا دوسرا معنی فَهُمْ يُوزَعُونَ، وہ جدا جدا کر دیے جائیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس چلے جائیں گے تو شہد علیہم سمعہم، ان پہ گواہی دیں گے ان کے کان، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کے چمڑے ان پر گواہ بن جائیں گے، ان کے چمڑے، ٹھیک ہے نا۔ بہت مشکل مرحلہ ہے، قرآن کریم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا شہد علیہم سمعہم، ان پر گواہ بنیں گے ان کے کان، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، وجلودہم، ان کے چمڑے، بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے جو وہ اعمال کرتے رہیں، ہر عمل پہ ان کی کیا ہے، عذاب بول پڑیں گے۔ وقالوا لجنودہم، اور یہ کہیں گے جہنمی، لجلودہم، اپنے چمڑوں سے، لم شہدتم علینا، وہ تم تو ہمارے چمڑا ہو، کیوں ہمارے اوپر گواہی دینے پہ آ گئے ہو؟ جی الفاظ دیکھے ذرا، قالوا لجنودہم، اپنے چمڑے سے کہیں گے تو میرے ساتھ لگا ہوا تھا، تو چمٹا ہوا ہے، تو میرے اوپر کس طرح گواہ بن سکتا ہے، تو بھی گواہی دینے لگ گیا۔ لم شہدتم علینا، کیوں تم نے ہمارے اوپر گواہی دی ہے؟ قالوا، یہ چمڑے کہیں گے، انطقنا اللہ، ہمیں اللہ نے بلوایا ہے۔ یہ ہم اپنے اختیار سے تو تھوڑے بول رہے، انطقنا اللہ، ہمیں اللہ نے گویا کر دیا ہے، الذی انطق کل شیء، اس ذات نے جس نے ہر چیز کو گویا کیا ہے، اس ذات نے ہمیں بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی ہے اور آج بلوا دی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اور اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، وَمَا كُنْتُمْ، اور نہیں تم چھپا کرتے تھے، ان یشہد علیکم، یہ کہ گواہی دیں گے تمہارے اوپر، سمعکم، تمہارے کان، ولا ابصارکم، نہ تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم، اور نہ تمہارے چمڑے، ولکن ظننتم ان اللہ، لیکن تم نے گمان کیا کہ بے شک اللہ، لا یعلم کثیرا مما تعملون، نہیں جانتا بہت ساری ان باتوں کو، ان اعمال کو جو تم نے کیے، تم اعمال کرتے ہو، تمہارا تو یہ گمان ہے، یعنی نہیں چھپا کرتے تھے تم اس بات سے، یعنی مطلب یہ کہ ہم دنیا میں انسانوں سے چھپتے تھے کہ بھئی ہم مجھے کوئی دیکھ نہ لے، لیکن اللہ اس بات سے نہیں چھپتے تھے
کہ یہ ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں، ہمارے کان اور ہماری آنکھیں ہمارے اوپر کیا بن جائیں گے؟ گواہ بن جائیں گے۔ اور تم نے تو گمان کیا کہ اللہ نہیں جانتا ہے کثیرا مما تعملون، جو تم اعمال کرتے ہو۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، اور یہی تمہارا وہ گمان ہے جو تم نے کیا ہے بِرَبِّكُمْ، اپنے رب پر، ارداکم، جس نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، اسی گمان نے تو تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے کہ اللہ جاندہ ہی نہیں کچھ۔ ٹھیک ہے، لوگوں سے چھپ رہے تھے، اللہ سے اپنے آپ کو نہیں چھپا۔ اللہ سے چھپانا کیا ہے؟ گناہ نہ کرنا، یہی چھپنا ہے۔ ویسے اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ گناہ نہ کرے بس۔ تو فرمایا ارداکم، اسی نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ فاصبحتم من الخاسرین، پس ہو گئے تم من الخاسرین، نقصان اٹھانے والے، نقصان والے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر یہ صبر کریں یا صبر نہ کرے، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ہر صورت میں اللہ فرماتے ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ یہ صبر کرے یا نہ کرے، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر یہ فریاد کر دیں، اگر یہ اللہ کے سامنے عذر پیش کرنے لگ جائے، فرمایا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، ان کی عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ ان کی فریاد، ان کا رونا دھونا، ان کا پیٹنا، یہ دنیا میں تو ٹھیک ہے نا، جہانگیر صاحب کے سامنے کسی مسئلے میں تھوڑی منت کروں گا، مجھے یقین ہے ٹھیک ہے نا کہ یہ معاف کر دیں گے مجھے، ٹھیک ہے نا۔ آپ میں سے کسی کے سامنے ٹھیک ہے نا تو اچھے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے معاف کرنا، لیکن اس وقت معافی اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں ایک دوسرے کو ہم معاف کر دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں مشرک کو اور گنہگار کو ایسے نہیں معاف کروں گا، ٹھیک ہے نا، کافر کو نہیں معاف کرتا۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر یہ فریاد کریں تو فرمایا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، ان کی فریاد قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ دنیا میں مہلت دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں اللہ معاف کرتا ہے، توبہ کر لے، ٹھیک ہے، بس ایک توبے کی دیر ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان کے پھیرنے، اس لیے میں نے جمعے کے بیان میں بھی کہا تو شاید ٹھیک ہے نا کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں ہاں لکھنا نہیں ہے، جب برائی کا ارادہ کرے لکھنا نہیں ہے، اور جب برائی کر بیٹھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اتنی ہی لکھ دو جتنے اس نے گناہ کیے، اور جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں لکھ دو، ٹھیک ہے، ابھی کی نہیں نیکی لکھ دو، اور جب نیکی کر بیٹھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں 10 سے لے کر 70 گناہ تک اس کے لیے اجر لکھ دو۔ گناہ کا صرف ایک ہی، اور نیکی ارادے پہ بھی نیکی لکھ دو، اور جب وہ نیکی کر بیٹھتا ہے تو پھر 70 گناہ اس کے لیے کیا ہے؟ اجر و ثواب لکھ دو۔ یہ ہے مہربانی۔ لیکن جب موت آ جائے ایسی حالت میں، اس کے بعد پھر فرمایا وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر یہ فریاد کریں فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، ان کی فریاد قبول نہیں کی جائے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ لگا دیے ان کے دوست کیا کر دیے؟ ساتھ لگا دیے ہیں۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ، پس وہ ان کے لیے مزین کر رہے تھے، مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وہ جو ان کے آگے، وَمَا خَلْفَهُمْ، جو ان کے پیچھے، وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور بات ثابت ہو گئی ان پر، فی امتوں میں، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکی ہے، من الجن والانس، جنوں میں انسانوں میں، انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وقیضنا لہ، قیض کہتے ہیں یہ جو پیاز کا چھلکا ہوتا ہے نا، قیض اس کو کہتے ہیں، پیاز کے اوپر چھلکا، پھر اس چھلکے کے نیچے ایک اور ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر پھر جو کاٹ کے کھاتے ہیں یا ترکاری میں ڈالتے ہیں، تو اس کو قیض کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جس طرح پیاز کا ایک چھلکا دوسرے کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح ہم نے ان کے ساتھ شیطان کی شکل، انسان کی شکل میں ان کے دوست لگا دیے۔ بعض دوست ہوتے ہیں ایسے نا، برائی کی طرف ہی بندے کو دعوت دیتے ہیں، اور اس پہ ایک دلیل ہے دوسری میرے پاس، یہ سورہ مریم ہے، اور آیت نمبر 83 میں فرمایا، سورہ مریم، اللہ اکبر، آیت 83 ہے یہ فرمایا الم تر انا ارسلنا الشیاطین
آیا تو نہیں دیکھتا کہ ہم نے بھیجے شیاطین کو علل کافرین کافروں کے اوپر تعزہم عزا و کافروں کو اچھالتے ہیں ابارنا، اچھالتے ہیں ابار کر، کیسے؟ گناہ پر ہی ابارتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا، اور کافروں کے ساتھ وہ کیا ہے؟ چمٹے ہوئے۔ یہ سورہ مریم آیت نمبر 83 اس پہ دلیل موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شیطان انسان کی شکل میں دوست باز ہوتے ہیں، درس قرآن ہے چھوڑ دے یار ادھر آ جاؤ، یا کوئی اور معاملہ ہے، ہر قسم کی نیکی سے کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ دور ہی رہے، ٹھیک ہے نا، اس کی طرف یہ فرمایا قیضنا لہم قرنا، ہم نے ان کے دوست ان کے ساتھ لگا دیے، وہ مزین کرتے رہے ان کے لیے، وہ جو ان کے آگے جو ان کے پیچھے ہیں۔ بات ثابت ہو گئی امتوں میں، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر گئی ہے، من الجن والانس، جنوں میں انسانوں میں، انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو۔ کافروں نے کیا کہا؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور اس میں شور مچایا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ، اس میں شور ڈالا کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ کس نے کہا؟ وقال الذین کفروا، فتویٰ قرآن نے پہلے لگایا اور ان کے عمل کو بعد میں ذکر کیا ہے کہ کافر ہے۔ یہ کیوں؟ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن نہ سنو، اس میں شور ڈالا کرو، ٹھیک ہے نا۔ کیسے نہ سنے بھائی؟ وہ تو سنا رہا ہے، جگہ جگہ سنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو مکے کی گلیوں میں جا کے سنا رہا ہے، مدینہ کی گلیوں میں سنا رہا ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ سنا رہے ہیں، کیسے نہ سنے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کہا پھر؟ لعلکم والغوا فیہ، جب وہ قرآن سنانے لگے تم اس میں شور ڈالا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم کم غالب آ جاؤ۔ اب کافروں نے تو یہ کہا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ 9واں پارہ سورہ اعراف ہے اور یہ آیت نمبر 203 ہے، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ تو کافروں کی بات ہے نا، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو۔ یہ کہتے ہیں والغوا فیہ لا تسمعوا، تو یہاں کیا فرمایا؟ فاستمعوا له، اسے غور سے سنو۔ یہاں انہوں نے کہا والغوا فیہ، اس میں شور ڈالا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وانصتوا، خاموش ہو جاؤ، شور نہ ڈالا کرو۔ یہاں کافروں نے کہا لعلکم تغلبون، تاکہ تم کامیاب غالب آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ الفاظ کیسے جڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ فرماتے چپ ہو جاؤ، قرآن سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم۔ میرے ایک دوست نے اس دن مجھے فون کیا ہے، کہتے ہیں یہ جو حوالے ہیں نا قرآن کریم کے جگہ جگہ کے، یہ کس طرح؟ میں نے کہا یہ تو حضرت شیخ کا انداز ہے، اور یہ پشتوں میں پڑھا ہے ہم نے۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ کی ڈپٹی ہیں کہ آپ جو مطالعہ کریں گے وہ نوٹ کریں گے تو مجھے بھیج دینا۔ تو اب یہ میری ڈپٹی لگ چکی ہے کہ میں جو بھی مطالعہ کرتا ہوں حوالے قرآن کے درس کے، وہ اس کی طرف بھی سینڈ کرتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہوں گے درس قرآن کے لیے علماء جو ادھر آتے ہیں اچھے درس دیتے ہیں، بہت اچھے عالم ہوتے ہیں، وہ ہم سے 100 گنا زیادہ بڑے عالم ہوتے ہیں، یہ نہیں، لیکن یہ انداز الگ ہے، اور یہ حضرت شیخ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، استادوں کا، وفادار شاگردوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ استاد کو یاد رکھتے ہیں، تو یہ ان کا کمال ہے۔ اللہ نے بہت علم، ہر بات پہ قرآن سے حوالے، اور یہ آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا۔ تو اس نے میری ڈپٹی لگا دی ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے تو یہ میری طرف بھی سینڈ کیا کرے، اب وہ اس کو بھی میں سینڈ کرتا ہوں۔ یہ تو یہ حوالہ ہے بھائی۔ یہاں پہ کیا کہا انہوں نے؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، اور یہاں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ آگے فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور ہم چکائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذابًا شدیداً، سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو برا کانوا یعملون، جو وہ اعمال کرتے رہیں،
برا بدلہ ان کے برے اعمال کا۔ ذالک جزاء اعداء اللہ، یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، النار، آگے، لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں دار الخلد، ہمیشگی کا گھر ہے، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں جی، وقال الذین کفروا، اور کہیں گے کافر، ربنا ارنا الذین اضلانا، اے ہمارے ربا دکھا دے ہمیں وہ دو آدمی، وہ مولوی دکھائے، وہ پیر دکھائے، ہمارے وہ مرشد دکھائے، وہ کدھر ہے اللہ؟ ارنا ربنا، اے ہمارے ربا، ارنا الذین، دکھا دے ہمیں وہ دو آدمی، اضلانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے، من الجن والانس، جنات میں اور انسانوں میں، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رونت ڈالیں، انہیں سامنے کر دیں، جنہوں نے ہمیں، وہ مرشد جی کتنے انہیں لے آئے اللہ، تاکہ ہم کیا، نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ سب سے نیچے درجے والوں میں سے ہو جائے، تاکہ وہ جہنم کے نچلے درجے والوں میں سے ہو جائے، تاکہ ہم پاؤں کے نیچے ان کو کیا کہ وہ ہم سے بھی نیچے جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ تو جہنمیوں کی بات ہوئی ہے، آخری بات جنتیوں کی کرتا ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ کھڑے ہوئے، تتنزل علیہم الملائکۃ، اور اللہ فرماتے ہیں جب ڈٹ گئے اللہ کی توحید پر، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو ان پر اترے گی اللہ کی طرف سے ملائک، اللہ تخافوا، ان کو کہے گی کہ نہ ڈرو، ولا تحزنوا، اور غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی، اور ان کو خوشخبری سنا دو اس جنت کی، کنتم توعدون، کہ تم سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ جنت کی خوشخبری۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت جب قریب آیا، کہنے لگے واہ فرحاہ، واہ فرحاہ، ہائے کتنی خوشیاں اور فرحتیں، تو بیوی نے کہا کہ اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہیں، واہ حزناہ، کہنا چاہیے آپ دنیا سے جانے والے ہیں، آپ کے آخری لمحات ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کتنی خوشیاں ہیں۔ کہنے لگے میں واہ فرحا ہوں، کیوں نہ کہوں غدن القی محمدن وصحابہ، بس ہجر کی زندگی کٹ چکی ہے، روح نکلنے کی دیر ہے، کل محمد عربی اور اس کے صحابہ سے ملاقات ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ موت ہے، پھر خوشخبری خوشخبریاں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم، صرف یہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرت، اور آخرت میں، ولکم فیہا، اور تمہارے لیے اس جنت میں، ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا جی چاہے، جو تمہارے جی چاہے تمہارے لیے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے، تدعون، جو تم چاہ رہے ہوں گے، جو تم چاہ رہے ہوں گے وہ تمہارے لیے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ تمہارا ناشتہ ہے، مہمان نوازی ہے، من غفور الرحیم، اس بخشنے والے مہربان ذات کی طرف سے، یہ تمہارا کیا ہے، مہمان نوازی ہے۔ اور نزلاً کا اطلاق اس مہمانی پر ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں نا کھانے کے لیے، تو وہ آپ کے سامنے وہ ڈرائی فروٹ رکھ دیں اور وہ میوہ رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ اخروٹ رکھ دیں کہ حضرت جی تو ہم مزے کنو تے گوشت بس تیار ہونا ہی پہ، ٹھیک ہے نا، یہ نزلاً۔ تو جب نزلاً کا یہ ماحول ہے تو پھر آگے وہ کھانے کا کیا سسٹم ہوگا وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے کیا ہے، عقیدہ کو درست رکھنا ہے اور عمل کو درست رکھنا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔